کی حمد و ثنا اور پیارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت عرض کرنے کے بعد یقیناً حضور جانے کائنات بھی ہیں، رحمت کائنات بھی ہیں۔ حضور کی وجہ سے میں اور آپ دنیا میں اپنے چہرے سلامت لے کر موجود ہیں۔ اتنی بدعمالیوں کے باوجود حضور کی کرم نوازیاں ہم پر پہم جاری و ساری ہیں۔ اللہ حضور کے ساتھ یہ محبت کے سلسلے ہمیشہ جاری و ساری فرمائے۔ میلاد کہاں لکھا ہے؟ کیوں مناتے ہو؟ کس نے منایا؟ کب منایا؟ کیا قرآن و حدیث میں لکھا ہے؟ ہمارے استاد علامہ خادم حسین رضوی صاحب رحمہ اللہ جڑے زندگی چ نہیں نہ مندے سی انہاں جنازہ ویکھ کے من لیتا ہے کہ کوئی جنا سی۔ کیوں جی؟ جے 2 نمبر ہوئے تو 2 نمبر بندے دا جنازہ انج دا نہیں ہوندا۔ تو استاد فرمایا کرتے تھے کہ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ صحابہ نے میلاد منایا کہ نہیں منایا؟ استاد کہندے سی صحابہ نے میلاد نہیں منایا کہ منایا؟ جے منایا تے ٹھیک، جے نہیں منایا تے میں منا رہا جیڑا تو تھانہ لے کے آنا لے آ۔ کیوں جی؟ کہ اگر صحابہ نے نہیں منایا تو میں منا رہا جیڑا تو تھانہ لے کے آنا ہے لے آ۔ قیامت کی صبح تلک رہے گا یوں ہی ان کا، 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 ہم ہو یا نہ ہو رہے گا یوں ہی ان کا، ہم جب نہیں تھے تب بھی رہے گا یوں ہی ان کا، اور نہ ہوں گے تب بھی رہے گا یوں ہی ان کا۔ ذیشان ہوئے یا نہ ہوئے لیکن رہے گا یوں ہی ان کا، آپ ہو یا نہ ہو رہے گا یوں ہی ان کا، زمین و آسمان بھی نہ ہو پر رہے گا یوں ہی ان کا، رہے گا یوں ہی ان کا، رہے گا یوں ہی ان کا۔ کیوں جی؟ رہے گا یوں ہی ان کا۔ ساڑھے سب سے پہلے سرکاری سطح پر جس نے حضور کے میلاد کا اہتمام کیا نا وہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ، ان کے بہنوئی شاہ اربل مظفر تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے بہنوئی ہر سال سالانہ 3 لاکھ دینار حضور کے میلاد پر خرچ کرتے، سالانہ 3 لاکھ۔ میں نے اس کا حساب کتاب کیا وہ سارا کہ جے وہ 18 کیرٹ دا سونا بھی لائی نا 1,07,000 دا تے آج دے دور دے مطابق سالانہ 8 ارب رسول اللہ کے میلاد پہ خرچ کرتے تھے۔ سب تو تھلے والا سونا بھی لاؤ، اگر آپ اس کو بھی تقسیم کرو تو آج کے دور کے مطابق کتنا 8 ارب سرکار کے میلاد پر خرچ کیا کرتے، اور اس کا اپنا رہن سہن کیسا؟ اپنا رہن سہن کیسا؟ یہ امام شامی نے لکھا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ بڑی زبردست کتاب ہے۔ امام شامی نے لکھا ہے کہ مظفر الدین سالانہ 8 ارب سرکار کے میلاد پر خرچ کرتا، لیکن جو اس کے کپڑے تھے وہ 5 درہم سے مہنگے نہیں ہوا کرتے۔ 5 درہم نالوں مہنگا نہیں۔ بیگم سلطان صلاح الدین ایوبی کی ہمشیرہ عالم میں ڈنکا اور شوہر بھی بادشاہ، سالانہ 8 ارب خرچ کر رہا ہے، یعنی کہ ان دی تھی دیوں کہ ان دی بڑی نو جناب پرس بھی 8 کروڑ دے 10 کروڑ دے، نہیں۔ بیگم ایک دن کہنے لگی 8 ارب تم سالانہ 3 لاکھ دینار خرچ کرتے ہو اور کپڑے تم نے اس طرح کے 5 درہم کے پہنے ہیں۔ تو بادشاہ نے آگے سے کہا وَاتَصَدَّقُ بِالْبَاقِي خَيْرٌ مِّنْ أَنْ أَلْبِسَ ثَوْبًا مُصَمِّنًا، کہا کہ میں خود قیمتی لباس پہنوں اور میری رعایا ہلکا لباس پہنے، اے میرے کو نہیں ہو سکتا۔ تو آنو جے نہیں پتا تھے ساڑھے کو آگے پوچھو اسلامی سلطنت کہتے کس کو ہیں؟ خود جو لباس پہنا 5 درہم سے زیادہ نہیں،
پر جب سرکار کے میلاد کی باری آئی تو 8 ارب ہر سال خرچ کیا کرتے ہیں. 8 ارب ہر سال خرچ کیا کرتے ہیں. لو جی ساڑھے بزرگان دے اقوال اس سے حوالے نہ میلاد دے. امام قسطلانی رحمت اللہ علیہ آپ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ تجربہ دیکھا ہے کہ جو بندہ ہر سال سرکار کا میلاد منائے اللہ پورے سال اس کو امن سلامتی عطا فرماتا ہے. لیکن منائے وہ سرکار کے لیے, کسی دکھانے کے لیے نہیں, بلکہ جو بندہ سرکار کو راضی کرنے کے لیے سرکار کا میلاد مناتا ہے اللہ پورے سال اس کے رزق میں کمی نہیں ہونے دیتا. اللہ اس کے رزق میں برکت ختم نہیں ہونے دیتا. اچھا جی, اس تو بعد امام شافعی کہتے ہیں کہ من جمع لمولد النبی کی اخوانا. کمال دی گل ہے جی. امام شافعی امام بخاری کے بھی استاد محترم, امام بخاری, میں کہا امام بخاری دے استاد کو نہیں پوچھ لو, وہ امام بخاری دے استاد بھی بدعت ہی ہوئے کی. امام شافعی کہتے ہیں کہ جو بندہ اپنے بھائیوں کو سرکار کے میلاد کے لیے جمع کرے کہ جناب ہماری مسجد میں محفل ذکر جانے کا انعت ہے, جناب میرے گھر کے اندر محفل ذکر جانے کا انعت ہے, قاری شہباز دعوت دیں کہ ہمارے گھر میں حضور کا میلاد ہے, ارشد بھائی کہیں میرے گھر میں سرکار کا میلاد ہے, اسحاق بھائی کہیں میرے گھر میں سرکار کا میلاد ہے. جب یہ دوستوں کو بلائیں اور پھر کھانا پکائیں, دسترخوان سجائیں, کسی کو ایسا کھانا نہیں کھلایا جو سرکار کے میلاد پر بنایا ہے. آپ امام شافعی کہتے ہیں بعث اللہ یوم القیامہ مع الصدیقین والشہداء والصالحین ویکون فی جنات النعیم. کہا جو بندہ اپنے بھائیوں کو سرکار کے میلاد کے لیے جمع کرتا ہے اللہ کل قیامت والے دن اس کو نبیوں کے ساتھ, شہیدوں کے ساتھ, ابرار کے ساتھ, اولیاء کے ساتھ جمع فرما دے گا. چلو جی اگے چلیے. حضرت معروف کرخی رحمت اللہ تعالی علیہ, جو سلسلے والے لوگ ہیں وہ جانتے ہیں کہ معروف کرخی کس ہستی کا نام ہے. امام احمد بن حنبل لاکھوں حدیث کا حافظ. امام احمد بن حنبل کو ایک شرعی مسئلے کے اوپر بادشاہ نے کہا نہیں اینجے. امام احمد بن حنبل نے کہا نہیں گل اونجی ہے جی میں اللہ دے ہوتے رسول نے کیتی ہے. تو بادشاہ ہے, تیرے پاس مشینری ہے, تیرے پاس فوج ہے, پولیس ہے, سارا کچھ ہے, نہیں گل اینج نہیں, گل اونجی جی میں سرکار نے فرمائی کہ قرآن, تم کہتے ہو قرآن مخلوق ہے, نہیں قرآن کلام الہی ہے. امام احمد بن حنبل کو کوڑے مارے جاتے, امام احمد وہ بیڑیاں بھی نہ اٹھائی جاتی. امام احمد نے ایک دن کہا تھا, کہا آج تو بھی گل کر رہے ہیں, آج میں بھی بات کر رہا ہوں, لیکن ہمارے جنازے فیصلہ کریں گے کہ حق پر کون تھا. 20 لاکھ لوگوں نے امام احمد بن حنبل کا جنازہ پڑھا. امام احمد بن حنبل کا جنازہ پڑھا. امام احمد بن حنبل بھی معروف کرخی کے پاس آیا کرتے. وہ معروف کرخی کہتے ہیں کہ جس نے کھانے کو دعوت دی کھانے کے لیے کہ میرے گھر میں سرکار کا میلاد ہے, جناب تھوڑا جا ٹائم کٹ کے سرکار دے میلاد واسطے ساڑھے گھر بھی تشریف لے کے آؤ. کہ جس نے سرکار کے میلاد پر بھائیوں کو بلایا اور پھر وہ اوقدہ سراجا, اور اس نے اس طرف بھی لائٹ لگائی, 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 سامنے بھی لائٹ لگائی, گلیوں میں بھی لائٹ لگائی, مسجد کے باہر بھی لائٹ لگائی, اس طرف بھی لائٹ لگائی. اس نے چراغاں کیا, بھائیوں کو بلایا اور چراغاں کیا. وَلَّبِسَ جَدِيدًا, اور نیک کپڑے پہنے, وَتَبَخَّرَ, اور خوشبو لگائی. حشرہ اللہ یوم القیامتی مع الفرقۃ الاولی من النبیین وکان فی اعلی علیین.
کہ کل قیامت والے دن اللہ اس بندے کو اولو العزم نبیوں کی صف میں شامل فرمائے گا. اولو العزم نبیوں کے ساتھ جمع فرمائے گا. اچھا جی، اس تو بعد ساڑھے کوئی اور وڈے کہا ہاں جی جناب حضرت سری سکتی رحمت اللہ تعالی علیہ. آپ کہتے ہیں من قصد موضعا یقرأ فیہ مولد النبی فقد قصد روضۃ من ریاض الجنہ. کہا جس بندے نے، کسی نے دعوت دی کہ میرے گھر میلاد کی محفل پر آؤ، جس بندے نے دعوت دی اور وہ بندہ اس کے گھر گیا کہ میں اس کے گھر سرکار کے میلاد پر جا رہا ہوں، کہا اس نے اس کے گھر کا نہیں بلکہ جنت کے باغات کا ارادہ کیا ہے. جنت کے اساں اس گل دے وچ پیندے ہی کوئی نہیں کہ تھا کہ نہیں تھا. اساں کہنے تسی اس دی برکتاں دے ویکھو نا، تم اس کے فیوز و برکات کو دیکھو. اور حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں من حضر مولد النبی وعظم قدرہ فقد فاز بالایمان. کہا جس نے سرکار کے میلاد کی محفل کی تعظیم کی، جس نے سرکار کے میلاد کی محفل کی، ادب گاہست زیر آسماں ز عرش نازک تر، نفس گم کردہ می آیا جنید و با یزید اینجا. جس نے سرکار کے میلاد کی تعظیم کی، آیا محفل کے اندر، ادب و احترام رکھا، صرف سرکار کی نعت اور سرکار کی باتیں اس کا سننا ارادہ تھا. کہا جس بندے نے اس مجلس کی تعظیم کی فقد فاز بالایمان، وہ ایمان کی سلامتی لے کر دنیا سے جائے گا. ایمان کی ہم سے پوچھنے کہ جناب سرکار کا میلاد تھا کہ نہیں تھا، ہم نے کہا یہ تو تب کا ہے جب تمہارا باپ بھی نہیں تھا، جب تمہارے دادا جان بھی نہیں تھے، ابھی سرکار بھی تشریف لے کر نہیں آئے کہ اس وقت کا سرکار کا میلاد ہو رہا ہے. سرکار کے آنے سے پہلے بھی سرکار کا میلاد اور سرکار کے تشریف لے کر جانے کے بعد بھی سرکار کا میلاد. اب اس میں فرق کیا ہے؟ حضور کے آنے سے پہلے اور حضور کے جانے کے بعد جو پہلے والے تھے ان کا میلاد منانا کیسا تھا؟ کہا کہ جناب حضرت آدم آئے اور کہنے لگے کہ محمد عربی آ رہے ہیں. حضرت شیس نے کہا حضور آ رہے ہیں. ابراہیم نے کہا حضور آ رہے ہیں. اسماعیل نے کہا حضور آ رہے ہیں. عدنان نے کہا حضور آ رہے ہیں. ماد نے کہا حضور آ رہے ہیں. نزار نے کہا حضور آ رہے ہیں. مزر نے کہا حضور آ رہے ہیں. الیاس نے کہا حضور آ رہے ہیں. مدرکہ نے کہا حضور آ رہے ہیں. خزیمہ نے کہا حضور آ رہے ہیں. کنانہ نے کہا حضور آ رہے ہیں. نظر نے کہا حضور آ رہے ہیں. مالک نے کہا حضور آ رہے ہیں. فہر نے کہا حضور آ رہے ہیں. غالب نے کہا حضور آ رہے ہیں. لؤئی نے کہا حضور آ رہے ہیں. کعب نے کہا حضور آ رہے ہیں. مرہ نے کہا حضور آ رہے ہیں. کلاب نے کہا حضور آ رہے ہیں. قصا نے کہا حضور آ رہے ہیں. عبد مناف نے کہا حضور آ رہے ہیں. ہاشم نے کہا حضور آ رہے ہیں. عبد المطلب نے کہا حضور آ رہے ہیں. عبداللہ نے کہا حضور آ رہے ہیں. آمینہ نے اور اللہ نے فرمایا حضور آ گئے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. سرکار کی آمد، آقا کی آمد، حقیقی آمد، مدنی کی آمد، سہنے کی آمد، آقا کی ولادت، لجپال کی آمد، آمد
मुस्तफ़ा। یہ جو میں تواڈے نال سامنے حضرت عدنان سے لے کر حضرت عبداللہ تک بیان کیا ہے نا، یہ حضور کا شجرہ نسب ہے. حضور دا شجرہ نسب ہے حضور کا. سرکار نے جو خود بیان فرمایا نا اپنا شجرہ نسب، یہ عدنان تک سرکار نے خود ارشاد فرمایا، جس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے. میں نے کہا جیڑی گل دے وچ اختلاف نہیں ہوتے ذکر دا حضور دا شجرہ تے یاد کریے نا، کہ حضور کے ابا جان کا نام عبداللہ، عبداللہ کے ابا جان کا نام عبد المطلب، عبد المطلب کے ابا جان کا نام ہاشم، ہاشم کے ابا جان کا نام عبد مناف، عبد مناف کے ابا جان کا نام قصا، قصا کے ابا جان کا نام قصا، اور قصا کے ابا جان کا نام کلاب، کلاب کے ابا جان کا نام مرہ، مرہ کے ابا جان کا نام کعب، اور یہ سلسلہ چلتے چلتے حضرت عدنان تک پہنچتا ہے کہ سب نے کہا حضور آ رہے ہیں. اور جب سرکار کی طرف ولادت ہوئی حضرت آمینہ کی، سرکار کے ہاں سرکار کی ولادت حضرت آمینہ کے ہاں ہوئی تو حضرت آمینہ نے کہا خرج منی نور، میرے اندر سے وہ نور بن کر آیا ہے. نور والا نبی، نور والا نبی آ گیا ہے. پہلے کہتے تھے حضور آ رہے ہیں، اور پھر کہا حضور آ گئے ہیں، اور حضور آ گئے ہیں. یہ نعرہ بھی ہمارے پاس سے نہیں ہے. سرکار جب ہجرت کر کے مدینہ شریف تشریف لے کر آ رہے تھے، اس وقت وہاں پر چھتوں پر چڑھ کر امام مسلم نے لکھا ایسا کیا تسی امام مسلم نو ہی مان لو. امام مسلم کہتے ہیں وَصَعْدَ الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ فَوْقَ الْبُيُوتِ وَتَفَرَّقَ الْغُلْمَانُ وَالْخَدَمُ فِي الطُّرُقِ يُنَادُونَ يَا مُحَمَّدْ يَا رَسُولَ اللَّهِ. کہا جب سرکار تشریف لے کر آئے تو چھتوں پر خواتین، بچے، بازاروں میں خواتین، بچے، وہ سب کہہ رہے تھے حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں. گل مک گئی. قیامت تک اب کسی کی ضرورت نہیں. حضرت فاروق اعظم تورات پڑھ رہے تھے. میرے آقا و مولا جب تشریف لے کر آئے، حضور نے جب سنا نا کہ عمر تورات پڑھ رہے، ویسے ہی پڑھ رہے تھے کہ اس کے اندر کیا کیا ہے. جب سرکار تشریف لے کر آئے حضور کے چہرے پر جلال آیا. جب جلال آیا صحابہ نے کہا جناب عمر تم دیکھتے نہیں. حضرت فاروق اعظم رکے. میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عمر تم تورات کی تلاوت کر رہے ہو، خدا کی قسم اگر موسیٰ بھی تشریف لے آئیں تو وہ بھی میرے غلام بن کر یہاں پر رہیں گے، وہ بھی میرے، ان کے پاس بھی میری اتباع کے علاوہ کوئی چارہ نہیں. حضرت عیسیٰ جب حضور کی شانیں بیان کر رہے تھے، حواریوں نے کہا کہ جناب آپ جس کی شان بیان کر رہے ہیں آپ وہی ہیں. حضرت عیسیٰ نے کہا نانا بابا تم کہتے ہو کہ میں وہی ہوں، نانا جس کی بات میں کر رہا ہوں مبشرم برسول یاتی من بعدہ اذ من بعد اسمہ احمد، جس احمد کا میں ذکر کر رہا ہوں اگر عیسیٰ کو اس کے نالین کے تسمے باندھنے کا وقت مل جائے تو عیسیٰ کے لیے وہ بھی اعزاز کی بات ہے. عیسیٰ نے کہا کہ اگر اس سونے نبی کے نالین کے تسمے باندھنے کا شرف مل جائے تو عیسیٰ کے لیے وہ بھی بڑی سعادت کی بات ہے. خدا خود میر مجلس بود اندر لامکاں خسرو، محمد شمع محفل بود شب جائے کے من بودم، شب جائے کے
منبودم. ابھی کائنات میں جابر آئے سرکار کے پاس. جابر آ کر کہنے لگے کہا سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے سرکار سے عرض کی یا رسول اللہ, اللہ نے سب سے پہلے کس چیز کو تخلیق فرمایا؟ سرکار نے فرمایا اے جابر, جب زمین نہ تھا, آسمان نہ تھا, چرند پرند ستارے سورج چاند کائنات کچھ بھی نہ تھی, جب کوئی نہ تھا, سب سے پہلے اللہ نے جس چیز کو پیدا فرمایا اے جابر, اللہ نے وہ تیرے نبی کے نور کو اپنے نور کے فیض سے تخلیق فرمایا. وہ تیرے نبی کے نور کو کا اس کے بعد ساری خلقت سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہ سارے چیزوں کو بیان فرمایا. سرکار نے فرمایا جب اللہ نے جابر تیرے نبی کے نور کو تخلیق کیا تو اللہ نے مقام قرب میں 12,000 سال رکھا. مقام قرب میں 12,000 سال رکھا. کا پھر اس کے 4 حصے کیے. کیا کیے؟ 4 حصے کیے. کہا اے جابر, ایک حصے سے اللہ نے عرش کو تخلیق فرمایا, کرسی کو تخلیق فرمایا. ایک حصے سے اللہ نے عرش کو اٹھانے والے اور کرسی کو اٹھانے والے تخلیق کیے. کا پھر اللہ نے چوتھے حصے کو اپنی محبت کے مقام میں 12,000 سال رکھا. پھر اس کے 4 حصے کیے. کہا ایک حصے سے اللہ نے قلم کو تخلیق فرمایا, ایک سے لوح کو تخلیق فرمایا, ایک سے جنت کو تخلیق فرمایا, اور چوتھے حصے کو مقام خوف میں 12,000 سال رکھا. پھر اس کے 4 حصے کیے. ایک حصے سے فرشتوں کو تخلیق فرمایا, ایک سے سورج کو تخلیق فرمایا, سورج چاند ستاروں کو تخلیق فرمایا, اور پھر چوتھے حصے کو مقام رجا میں 12,000 سال رکھا. پھر اس کے 4 حصے کیے. ایک حصے سے اللہ نے عقل کو تخلیق فرمایا, ایک سے علم حکمت کو تقسیم فرمایا. پھر چوتھے حصے کو اللہ نے مقام حیا کے اندر 12,000 سال رکھا. اس کے بعد کاش اللہ نے اس کو جب رکھا, اللہ نے توجہ فرمائی تو پھر اس نور سے پسینے آئے. 1,24,000 پسینے کے قطرے جب نکلے, اللہ نے ہر قطرے سے انبیاء کی روحوں کو تخلیق فرمایا. اللہ نے انبیاء کی ارواح کو تخلیق فرمایا. کہا ثم تنفست ارواح الانبیاء, جب ارواح انبیاء تخلیق ہوئی تو پھر ان روحوں نے جب سانس لیا تو اللہ نے ان سانسوں سے اللہ نے اولیاء کو تخلیق فرمایا, شہداء کو تخلیق فرمایا, سعیدوں کو تخلیق فرمایا, فرما برداروں کو اللہ نے تخلیق فرمایا. سرکار نے فرمایا اے جابر, عرش میرے نور سے, کرسی میرے نور سے, سورج میرے نور سے, قمر میرے نور سے, ستارے میرے نور سے, 7 آسمان کے فرشتے میرے نور سے, انبیاء کی ارواح میرے نور سے, ہر کائنات میں آنے والا نیک بندہ اللہ نے جابر میرے نور سے پیدا فرمایا ہے. میں اس کو کٹ کر کے آگے کی طرف چلوں. سرکار نے فرمایا جب ساری چیزوں کو میرے نور سے تخلیق فرمایا, ثم خلق اللہ آدم من الارض فراکب فی النور فی جبینہ. کہا جب اللہ نے نور کو تخلیق فرمایا تو آدم کی پیشانی میں اللہ نے میرے نور کو جابر رکھا. اس سے آواز آتی, آدم کہتے یا اللہ یہ کس چیز کی آواز آ رہی ہے؟ چڑیوں کے چہچہانے کی, بلبلوں کے مہکانے کی. یا اللہ یہ کس چیز کی آواز آ رہی ہے؟ کہا اے آدم یہ مصطفیٰ کے نور کی آواز آ رہی ہے. کہا یا اللہ جس نور کی وجہ سے اتنی خوبصورت آواز سن رہا ہوں, اے اللہ میں اس نور کو دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ نے اس نور کو جبین سے اٹھا کر آدم کے جب انگوٹھا میں رکھا, آدم نے انگوٹھے چوم کر آنکھوں پہ لگا کر کہا سبحان
سبحان اللہ سبحان اللہ، ما اجملکا ما احسنکا ما اکملکا، کتے میرے علی کتے تیری ثنا گستاخ کیاں کتے جانتے 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 جانتے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، حضور کی آمد، اللہ نے تخلیق فرمایا، کہا جب آدم کے انگوٹھوں میں آیا اس کے بعد شیش کی طرف منتقل ہوا، پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَقَانَ يَنْتَقِلُ مِنْ طَاہِرْ إِلَىٰ طَيِّبْ وَمِنْ طَيِّبْ إِلَىٰ طَاہِرْ إِلَّا أَوْصَلَهُ اللَّهُ صُلْبَ عَبْدِ اللَّهِ وَمِنْهُ إِلَىٰ رَحْمِ أُمِّ آمِنَ بنت وہب، کہا اللہ نے شیش کی طرف منتقل کیا، درجہ بدرجہ تخلیق کرتے ہوئے اللہ نے عبداللہ کی طرف بھیجا، وہاں سے آمینہ کی طرف آیا، اور جب آمینہ کی طرف آیا تو آمینہ کہتی ہیں جب سونے کی ولادت ہوئی میں نے اس نور سے شام کے محلات بھی دیکھ لیے۔ بس ایک دو گال رہ گئے، 11:30 بجے انشاءاللہ۔ کہا اللہ نے اس طرح نبی کے نور کو تخلیق کیا۔ جناب جبرائیل حضور کی بارگاہ میں حاضر ہیں، جبرائیل حضور کی خدمت میں حاضر ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ حضور موڑ حضور دا ہے نا، سرکار دے مزاج دا صحابہ نو پتہ ہے، دعا کرو کہ ہم کسی دن حضور کے موڑ کے وقت مانگ لیں۔ حضور کے ہر وقت ہی ان کی عطائیں ہیں، لیکن خاص سرکار جبرائیل حاضر ہیں، سرکار نے فرمایا یا جبرائیل کم عمرک من السنین، اے جبرائیل تیری کتنی عمر ہے، کتنے سال کے ہو چکے ہو، تمہاری ایج کیا ہے، کب پیدا ہوئے، ہمیں اپنی ڈیٹ آف برتھ بتائی جائے۔ جناب جبرائیل سے جب سرکار نے فرمایا عرض کی سونیا یا رسول اللہ لست اعلم غیر ان فی الحجاب الرابع نجما یطلع فی کل 70,000 سنہ مرہ رأیتہ 72,000 مرہ، کہا یا رسول اللہ ڈیٹ آف برتھ تو یاد نہیں ہے، لیکن اتنا جانتا ہوں کہ چوتھے حجاب میں ایک ستارہ 70,000 سال کے بعد چمکتا تھا، میں نے اس ستارے کو 72,000 سال مرتبہ دیکھا۔ سرکار نے جب سنا سرکار نے فرمایا یا جبرائیل وعزت ربی انا ذالک الکوکب، سرکار نے فرمایا جبرائیل جس ستارے کو تم 70,000 سال کے بعد چمکنے پر دیکھتے تھے 72,000 مرتبہ تم نے دیکھا ہے، جبرائیل جانتے ہو وہ ستارہ نور کا کون تھا؟ سرکار نہیں جانتا۔ سرکار نے فرمایا جس ستارے کو 70,000 سال بعد چمکنے پر تم نے 72,000 سال مرتبہ دیکھا ہے، انا ذالک الکوکب، مجھے میرے رب کی عزت کی قسم جبرائیل وہ چمکتا ہوا ستارہ میں محمد عربی ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، آقا کی ولادت، سرکار کی آمد، سونے کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، آمد مصطفیٰ۔ یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک، یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک، یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک، یا رسول اللہ لبیک۔ آخری بات وہ جو کہتے ہیں میلاد کہاں لکھا ہے، ہم نے کہا یہ تمہارے ادارے کی چھپی دارالسلام کی جامع الترمذی جس کو تم صحافتہ کے اندر مانتے ہو، ہم نے کہا الو دیو پٹھے ہو کدی آپ پڑھی بھی ہیں تسی کہ صرف گلیں ہی کر دے ہو، ہم تمہیں دکھاتے ہیں صحافتہ جامع الترمذی کے اندر امام ترمذی نے باب باندھا ہے، باب ما جاء فی میلاد النبی جی، سرکار کے میلاد کے ذکر میں یہ باب میں نے باندھا۔ اساں کیا کدی اس نو بھی پڑھ لیا کرو کہ صرف اتو ہی پڑھنے ہو۔ امام ترمذی کا لکھا ہوا لفظ میلاد النبی جی، سرکار کے میلاد کے
ذکر میں اس میں جو ایک حدیث لکھی وہ سنا کر اختتام. امام ترمذی نے لکھا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جس سال پیدا ہوئے، حضور جس سال پیدا ہوئے اس سے قبل ایک صحابی کی ولادت ہوئی تھی. سرکار جس سال پیدا ہوئے اس سے قبل ان کی ولادت ہوئی تھی. حضرت عثمان بن عفان نے ان سے پوچھا، ارے بتاؤ انت اکبر ام رسول اللہ، تم بڑے ہو یا سرکار بڑے ہیں عمر میں؟ تم بڑے ہو یا سرکار بڑے ہیں؟ کیونکہ وہ پیدا پہلے ہوئے تھے. عثمان محبت کی داستان قائم کروا رہے تھے. عثمان نے پوچھا کیا تم بڑے ہو یا سرکار بڑے ہیں؟ عشق اپنے فیصلے خود کرنے لگا ہے. وہ صحابی کہنے لگے رسول اللہ اکبر منی وانا اقدم منہ فی المیلاد. کہا بڑے کی تم بات کر رہے ہو، بڑے تو سرکار ہی پہلے ہیں، وہ الگ بات ہے کہ میں دنیا میں پہلے آیا. کہا بڑے تو سرکار ہی ہیں. گل ساری سرکار دی ہے، گل ساری، سارے بولو نا، گل ساری. واللہ العظیم، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے. میری توقع تو تھی لیکن الحمدللہ اللہ نے اس سے زیادہ ہمیں عزتیں عطا فرمائی ہیں. کیوں جی؟ گل اینجی ہے نا، سارے دیکھ رہے ہیں جو پہلے دن سے لے کر اس لمحے تک، جو پہلے دن سے لے کر اس لمحے تک وہ سوچ رہے تھے یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت،
تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. من سب نبیًا، 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 من سب نبیًا. سرکار نے فرمایا جو کسی بھی نبی کی گستاخی کرے اس کو کاٹ کر رکھ دو. من سب نبیًا، من سب نبیًا، من سب نبیًا، من سب نبیًا، من سب نبیًا. تاجدار ختم